وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ آزر اپنے باپ آزر کو أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلیہ کیا آپ بناتے ہیں بتوں کو معبود انی اراکا بے شک میں دیکھتا ہوں آپ کو وقومک اور آپ کی قوم کو فی ضلال مبین واضح گمراہی کے اندر وَكَذَلِكَ نُرِي اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ تاکہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ پھر جب چھا گئی ان کے اوپر رات رآ کوكبا تو دیکھا ستارے کو قال هذا ربی فرمایا یہ میرا رب ہے فلما افلا پھر جب وہ غیب ہو گیا قال فرمایا لا احب الآفین میں نہیں پسند کرتا غیب ہونے والوں کو فلما رأى القمر پھر جب دیکھا چاند کو بازغا چمکتا ہوا قال هذا ربی فرمایا میرا رب ہے فلما افلا پھر جب وہ غیب ہو گیا قال فرمایا لئن لم يهدني اگر نہ ہدایت دیتا مجھے ربی میں رب لاکونن من القوم الظالمین البتہ میں ہو جاتا ظالم گمراہ لوگوں میں سے فلما رأى الشمس بازغة پھر جب دیکھا سورج کو چمکتا ہوا قال هذا ربی هذا اکبر فرمایا یہ میرا رب ہے یہ سب سے بڑا ہے فلما افلا پھر جب وہ غیب ہو گیا قال یا قوم فرمایا اے میری قوم انی بری بے شک میں بری ہوں مما تشرکون ان چیزوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو انی وجہت وجہیہ میں متوجہ کرتا ہوں اپنے چہرے کو للہ اس ذات کے لیے فطر السماوات والارض جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بغیر نمونے کے پیدا کیا حنیفہ ایک طرف ہو کر وما انا من المشرکین اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں جن کو سارے ماننے والے ہیں جتنا بھی مذہب ہیں جتنے بھی فرقے ہیں سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو ماننے والے ہیں چاہے یہودی ہو عیسائی ہو مشرک ہو صابی ہو سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو ماننے والے تھے یہودی یہ نسبت کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں عیسائی کہتے تھے کہ ہمارے ہیں مشرک کہتے تھے کہ ہم میں سے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے سب کی تردید فرما دی فرمایا ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے ولیکن کان حنیفا مسلمہ اور ایک طرف ہو کر فرما برداری کرنے والے تھے وما انا من المشرکین ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے بھی نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سب کے مسلم تھی تو سب اپنی طرف نسبت کر کے یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب کے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سب کی تردید فرما دی تو اللہ تبارک و تعالی اس آیات مبارکہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بتوں کی عبادت کرتی تھی ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بت بنا کر دیتے تھے یعنی ان کا انچارج تھا تو وہ بت بنا کر دیتے تھے وہ خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے اور ان کو بنا کر دیتے تھے لوگوں کو کہ ان کی عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا باپ کا نام تھا آزر اپنے باپ کو کہا آزر ابا جان آپ ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں انی اراک قومک فی ضلال مبین میں آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہی کے اندر دیکھتا ہوں کہ تم ان لوگوں کی عبادت کرتے ہو ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جن کے اندر کچھ بھی نہیں ہے بت کہتے ہیں کہ سونا چاندی ان کو تراش کر یا لکڑی مٹی کو تراش کر پتھر کو تراش کر ان کے بت بنائے جائیں یہ جو بت بنائے جاتے تھے حقیقت ان پتھروں کی عبادت نہیں کی جاتی نہ لکڑی کی عبادت کی جاتی ہے نہ سونا چاندی کی عبادت کی جاتی ہے یہ جو بت بنائے جاتے ہیں کسی انسان کی شکل کے اوپر میں بنائے جاتے ہیں پہلے بزرگ جو گزرتے تھے تو ان بزرگوں کی عقیدت اور محبت کو رکھتے ہوئے یہ لوگ جو پتھر تراشتے تھے یا لکڑی تراشتے تھے یا جو بھی بت بناتے تھے اس بزرگ کی شکل کی طرف پتھر بناتے تھے اس بزرگ کی شکل ایسے بت کی طرح اس کے اندر تراشتے تھے پھر یعنی کہ اصل کے اندر یہ عبادت اس بزرگ کی کرتے تھے اس انسان کی کرتے تھے حقیقتاً یہ پتھروں کی اور لکڑی کی عبادت نہیں کرتے تھے جس طرح ہندو ہو گئے یہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں
یہ پتھروں کو تراش کر کرتے ہیں، تو اصل کے اندر یہ ان کے انسان تھے۔ تو انسان کے اصل کے اندر عبادت کی جاتی ہے، پتھروں کی عبادت نہیں کی جاتی۔ اسی وجہ سے یہ لوگ ان کے محبت کے اندر اتنا آگے بڑھ جاتے تھے کہ ان کی شکل بنا کر ان کی عبادت کرنے لگ جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو بھی بتوں کی عبادت کرنے والا ہے، انی اراک قومک فی ضلال مبین، واضح گمراہی کے اندر ہے، ہدایت کے اوپر نہیں ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ستاروں کی بھی عبادت کرتی تھی، ستاروں کی بھی پوجا کرتی تھی، ستاروں کی اور چاند کی، سورج کی، ان کی بھی عبادت کرتی تھی، مختلف فرقے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک قوم تھی صابی، وہ صابی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں، نماز روزے بھی رکھتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو صابی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کو بھی معبود سمجھتے ہیں، چاند کو بھی معبود سمجھتے ہیں اور سورج کو بھی معبود سمجھتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھنے کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے، ان کے مذہب کو ختم کرنے کے لیے، یہ جس کی تم عبادت کرتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، ان کے پاس چلے گئے۔ جو ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے رات ان لوگوں کے پاس چلے گئے، ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ جب ستارے ظاہر ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پوچھنے کے لیے کہا کہ یہ جو ستارہ ظاہر ہوا یہ میرا رب ہے۔ جب ستارہ غائب ہو گیا، چلا گیا، تو کہا فلما افلا قال لا احب الافلین، میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تم ایسے معبود کی عبادت کیوں کرتے ہو، ایسے خدا کی عبادت کیوں کرتے ہو، ایسے خدا کیوں مانتے ہو جو غائب ہو جاتا ہے؟ خدا تو وہی ہے جو ہمیشہ رہتا ہے، جو کبھی غائب بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو رات کو ظاہر ہوا ہے تو پھر یہ چلا گیا ہے۔ اور اسی طرح پھر جب جو ستاروں کی، جو چاند کی پوجا کرنے والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس چلے گئے۔ جب چاند ظاہر ہوا، چمکتا ہوا، تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب چاند کی روشنی ختم ہو گئی، چاند چلا گیا، صبح ہو گئی، تو کہا کہ میں ایسے رب کو نہیں مانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ظالم لوگوں میں سے، گمراہ لوگوں میں سے نہیں بنایا، جو گمراہ ہو گئے تھے اس میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، پھر جب صبح ہوئی، سورج نکلا، تو سورج کی جو پوجا کرنے والے تھے، سورج کو جو عبادت کرنے والے تھے ان کے پاس آ گئے۔ سورج جب روشن ہوا، بڑا ہوا، تو فرمایا یہ تو بہت بڑا رب ہے، اس کی روشنی بہت بڑی زیادہ ہے۔ تو جب سورج بھی غائب ہو گیا، سورج کی روشنی بھی ختم ہو گئی، تو کہا میں ایسے رب کو نہیں مانتا۔ تو مطلب یہ کیا تھا کہ جو لوگ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں یا چاند کی عبادت کرتے ہیں یا سورج کی عبادت کرتے ہیں، ان کو سمجھانا تھا کہ یہ ہمارے معبود نہیں ہیں، یہ تو اپنی ڈپٹی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کے اندر اور چاند کے اندر، سورج کے اندر تصویر رکھی ہے۔ لکھتے ہیں کہ جو سورج ہے اس کی روشنی سے، اس کی چمک سے فصلیں پکتی ہیں، اور جو چاند ہے اس کی روشنی سے پھلوں کے اندر مٹھاس اور ذائقہ پیدا ہوتا ہے، پھلوں کے اندر مٹھاس ذائقہ پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کر سب کی تردید کراتی، سب کو سمجھا دیا کہ ان کی عبادت نہیں کی جاتی، عبادت صرف اور صرف اللہ کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کی جاتی۔ پھر فرمایا انی وجہت وجہی للذی، میں تو اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف متوجہ کرتا ہوں، اس ذات کے سامنے اپنا آپ کو جھکاتا ہوں جس نے فطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو بغیر نمونے کے پیدا کیا ہے۔ کوئی نمونہ بھی نہیں تھا، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے کوئی سی چیز کا نمونہ نہیں تھا، نہ آسمان کا نہ زمین کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر نمونے کے آسمانوں اور زمینوں کو بنا دیا۔ دنیا کے اندر کوئی چیز بھی بنائے تو پہلے اس کا نمونہ دیکھتے ہیں، اس کی شکل دیکھتے ہیں، پھر اس کے مطابق چیز کو بناتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ایسے ہے جو آسمانوں اور زمینوں بڑے بڑے پیدا کیا کہ آسمانوں کے کوئی ستون بھی نہیں ہے جو آسرا دینے والا آسمانوں کا، کب سے یہ آسمان بنے ہیں، کوئی دراڑ بھی نہیں ہے، کوئی پھٹا بھی نہیں آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو بغیر نمونے کے پیدا فرمایا۔ حنیفہ، میں ایک طرف ہونے والا ہوں، یعنی میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوں، میں شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے بھی نہیں ہوں، صرف اور صرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والا ہوں۔ تو اسی وجہ سے ہم سب ہر وقت یہی دعا کریں کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ جو بھی مشکل پیش ہے، کوئی بھی حاجت پیش ہے، صرف اور صرف اللہ سے اپنی حاجت دور کرائیں گے، اپنی مشکل اللہ ہی سے دور کرائیں گے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا ہے۔